آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک اور تاریخ انبیاء سے ایک ایسا سبق آموز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو انسان کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ ہے قارون اور اس کے خزانے کا واقعہ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ شروع میں وہ ایک نیک اور عبادت گزار انسان تھا، لیکن جیسے جیسے اللہ نے اس کو مال و دولت عطا کی ویسے ویسے اس کے دل میں تکبر اور غرور بڑھتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دی تھی کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کچھ یوں آیا ہے: ہم نے قارون کو ایسے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ہی طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت بمشکل سے اٹھا پاتی تھیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 70 اونٹوں پر قارون کے خزانے کی کنجیاں لادی جاتی تھیں۔ مطلب اتنا بڑا خزانہ تھا اور اتنی بڑی دولت کا وہ مالک اکیلا تھا۔ جب لوگ قارون کی شان و شوکت دیکھتے تو حیران رہ جاتے تھے۔ قوم کے کچھ لوگ اس کی دولت پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کاش ہمیں بھی قارون جیسا مال ملتا، یہ تو بڑی نصیب والی زندگی ہے۔ لیکن اس کے برعکس سمجھدار اور ایمان والے لوگ انہیں سمجھاتے تھے، افسوس، اللہ کا اجر اور آخرت کی جنت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ جیسے جیسے قارون کا مال بڑھتا گیا اس کا غرور اور تکبر اور زیادہ بڑھتا گیا، اور اس پر قارون کو بار بار سمجھایا گیا کہ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرو اور اپنے مال پر غرور نہ کرو۔ لیکن قارون کہتا، یہ سب دولت مجھے میرے اپنے علم اور محنت سے ملی ہے، اس میں اللہ کا کوئی کمال نہیں۔ یہ اس کا سب سے بڑا گناہ تھا، وہ دولت کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا تھا اور اللہ کی قدرت کو بھول بیٹھا تھا۔ اسی طرح ایک دن قارون اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے خادم، قافلے، قیمتی گھوڑے، اونٹ، زیورات اور ریشمی لباس دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ اس وقت دنیا پرست لوگ کہنے لگے، واہ، یہ ہے اصل کامیابی، یہی ہے اصل زندگی۔ لیکن نیک لوگ پھر نصیحت کرنے لگے، اللہ کا ثواب آخرت میں کہیں بہتر ہے، دنیا کی یہ دولت اور عیش و عشرت سب وقتی ہیں۔ یوں پھر قارون کا غرور حد سے بڑھ چکا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن بن گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام لگایا، یہاں تک کہ اس نے کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرے، مگر اللہ نے اس کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ پھر ایک دن اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے قارون کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ پھر جب قارون پر اللہ کا عذاب آن پہنچا، وہ اپنی دولت، خزانے، محلات، نوکر چاکر سب کچھ لے کر زمین میں دھنس گیا۔ نہ اس کے ساتھی کام آئے، نہ اس کا مال۔ قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس پر وہ فخر کیا کرتے تھے وہ لمحوں میں مٹی میں مل گیا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، افسوس، اللہ ہی جسے چاہے رزق دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، اگر ہم بھی اس وقت تکبر کرتے تو آج ہمیں بھی زمین نگل لیتی۔ یوں لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، قارون کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دولت، جاہ و جلال اور غرور انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ کو بھول جائے اور اپنی طاقت یا علم پر غرور کرے، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اصل کامیابی ایمان اور نیک اعمال میں ہے، نہ کہ مال و دولت میں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، قارون کے خزانے کا یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ غرور اور تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اصل دولت ایمان، تقوی اور اچھے اعمال ہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔